سننے کی خوشی ہو، یعنی کہ قرآن پاک جس بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہنا کنجوسی سے۔ اور اسی طرح قرآن پاک جب مکمل ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن جس کے بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، جس طرح ابھی سورج نکل رہا ہے اندھیرے کے بعد ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں سورج نکل رہا ہے روشنی آ رہی ہے نا، اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اس سے بھی زیادہ روشنی والا وہ تاج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جس کے بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کے والدین کو ایسا جوڑا عطا کیا جائے گا جس کی قیمت پوری دنیا مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں۔ یہ تو ناظرہ پڑھنے والے کے لیے ہے، جس نے حفظ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہوگی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایک تو ہے نا، کسی بچے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور کچھ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بچہ حفظ کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور یہ قرآن پاک پڑھے گا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ناک چڑھ جاتا ہے، مولوی بنے گا، مسیطر بنے گا، مولوی بن کے کی کرے گا۔ آج تک ہم ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں، مولوی بچے نو بنا دیتا تے مولوی کھائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، مولوی کھاتے بہت ہیں، یہی بات سننے میں آتی ہے نا، مولوی کھاتے بہت ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہے بچے کو بھی حافظ بنا، عالم بنا، قرآن کا خدمت کرنے والا بنا، تو کہتے ہیں جی مولوی بنا دیا تو یہ کھائے گا کہاں سے۔ دوسری طرف کیا حال ہو رہتا ہے، مولوی کھاتے بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، اور قرآن پاک کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس کے حلال کو حلال جاننا ہے، اس کے حرام کو حرام جاننا ہے۔ عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ۔ قرآن پاک کے اندر ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے ایک ایک آیات، ایک ایک سورت پر اتنی نیکیاں لکھی ہیں کہ ابھی ہم نے سورت فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کی، جن بچوں نے سورت یاسین پڑھی ہوئی تھی، تو اس کے لیے 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ اور اپنے کسی مرنے والے عزیز کے لیے، والدین کے لیے اِسارِ ثواب کرے گا تو 10 قرآن پاک کا ثواب اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ سورت یاسین کی تلاوت کرنے والے کے لیے، سورت یاسین کی تلاوت کرنے والے کے لیے اور کیا اجر ہے۔ سارا دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، سارا دن کی اس کی مشکلات آسان ہوں گی، سارے دن کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر اس کا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا، صبح پڑھی شام سے پہلے، شام کو پڑھی صبح سے پہلے، تو وہ شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ سب کچھ ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ سورت واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والے جو یہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو بھی یاد کروایا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے بیویوں کو کہ اس سورت کی تلاوت کیا کریں۔ کبھی تنگ دستی میں وہ بندہ نہیں جائے گا جو اس سورت کی تلاوت کرتا رہے گا۔ عشاء کے بعد سورت مزمل، سورت تبارک الذی، سورت ملک کی تلاوت کر کے سونے والا ایسا ہے جیسے ہی وہ مرے گا تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے اوپر اپنے پر بچھاڑے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتوں سے جھگڑے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی یا اللہ اگر میں تیرا کلام پاک ہوں تو میری سفارش قبول کر۔ یہ بندہ میری روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا تو اس کی بخشش فرما، تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک تو روزانہ ہم نے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ
جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس طرح ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما قرآن پاک پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا الماریوں کے اندر نہیں رکھ دینا کسی کے پاس موبائل ہے نا وہ دن میں 20 دفعہ صاف کرتا ہے اس کو ٹیشو پیپر ساتھ رکھتا ہے صاف کرنے کے لیے کسی گھر کے اندر ٹی وی کی LCD کی سکرین ہے نا تو وہ 20 دفعہ اس کو صاف کرتے ہیں بہت ہی یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن پاک پڑھے ہونے کے باوجود ہم اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں صاف بھی نہیں کرتے اور اس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہوتی ہے تلاوت بھی نہیں کرتے جس گھر کے اندر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والوں کے لیے اس طرح وہ گھر چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں روزانہ کا معمول بنائیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی یہ نہیں کہنا میں نے قرآن پاک پڑھ لیا بس اب چھٹی رکھ دیں رمضان شریف آئے گا پھر دیکھ لیں گے قرآن پاک پڑھیں گے اس طرح نہیں کرنا قرآن پاک کی روز مرہ تلاوت کرنی ہے اب یہ تو یاد کیا ہے نا یہ پڑھنا سیکھا ہے آپ نے اب پڑھنا تو ساری زندگی ہے پڑھنا ساری زندگی ہے کم سے کم ایک سپارہ روزانہ تلاوت اور سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنا قرآن پاک کا حق ہے ٹھیک ہے نا قرآن پاک کا یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی پڑھانے کی سیکھنے کی سکھانے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اب سارے درود شریف پڑھیں گے